جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس قلب مصطفیٰ سے چمٹنے والے امام حسین، اس زبان اقدس کو چوسنے والے امام حسین، ارے جن کے سر پر شفاعت کا صحرا لہرا رہا ہے، جن کی دوش مبارک پر نبوت کی خلا پہنائی ہوئی ہے، ان کے دوش مبارک پر سوار ہونے والے امام حسین تو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن سے کھارے کنویں کا پانی شیریں بن جائے، اور وہ بھی کون سا؟ اس وقت کا پانی ہی شیریں نہیں بن گیا، بلکہ قیامت تک آنے والا پانی شیریں ہی شیریں ہے۔ لعاب دہن مصطفیٰ نے ڈالا، تھوڑا سا، وہ بھی ایک کنویں میں، لوگوں میں کہا پانی کھارا ہے، پیا نہیں جاتا، حبیب نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا تو کنویں میں جتنا پانی تھا وہ شیریں ہو گیا۔ وہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر اس کے جو سوٹے پھوٹتے ہیں، جو جھرے سے پانی آتا ہے، یہ اثر وہاں تک گیا، اس کو بھی شیریں کر دیا، بلکہ قیامت کی صبح تک جب تک تم پیتے جاؤ گے وہ کنواں پیاسوں کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاتا جائے گا۔ لعاب دہن تھوڑا سا ڈالا ایک وقت میں، مگر اثر اتنا ہوا، اس وقت کو بھی میٹھا کر دیا، آنے والے زمانے کو میٹھا کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، امام حسین نے تو لعاب دہن نہیں، زبان اقدس کو چوسا ہے۔ تو زبان اقدس کو چوسا ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ خود سے چوسا ہے۔ ایک تو ہے کسی کے کہنے پر کسی کو لعاب دہن دینا، ایک تو ہے خود کرم سے۔ حضرت امام حسین کی اس عمر میں نہیں تھے کہ مانگیں، مگر مصطفیٰ نے خود ان کو بلایا۔ بی بی فاطمہ سے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے حسین کو لاؤ، مصطفیٰ بلا رہے ہیں اور مجھے کہنے دو۔ مصطفیٰ کے لب ہلتے اسی وقت ہے جب خدا کا حکم آتا ہے، تو گویا مصطفیٰ نہیں بلا رہے، عرش کا مالک فرما رہا، محبوب ذرا شہزادی سے فرمائیے، شہزادے کو آپ کی خدمت پہ پیش کرے۔ تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ حسن و حسین کو لے آؤ۔ جب مصطفیٰ لے لیے تو فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، سونگ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ پیارے بچوں کو تو چومتے ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، مگر سونگتے نہیں ہیں۔ حبیب سونگ رہے ہیں، وجہ پوچھنے پر بتایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ تو ہم ان کو سونگ رہے ہیں، پھول ہیں، سونگتے ہیں، اور پھولوں کو سونگو تو خوشبو مہکتی ہے، پھولوں کو مسل دو تو کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ ظالموں کو سمجھایا، ارے حسنین کریمین پھول ہیں، پھولوں کو مسلو مت، ان کو سونگو تو جنت کی خوشبو ملے گی۔ اس دنیا میں تم خوشبو سونگو گے تو اس کا فیض یہ ہوگا، جنت میں جہاں خوشبو ہے وہیں تمہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اب بولو، امام علی مقام کا جانا خود حق کی دلیل ہے، اس پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وجہ کی بھی ضرورت نہیں۔ امام حسین کا قدم بڑھ گیا، بس بڑھ گیا حق کی طرف، جہاں ٹھہر گئے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب پاک نے اس طرح سے اپنے آغوش میں ان کو پالا، ایسی پرورش کی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ محض ایک نواسے کی محبت ہوتی ہے۔ نواسے کی محبت ہوتی ہے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ تم بھی اپنے نواسوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو، لیکن کس حدیث میں آپ نے یہ سنا ہے کہ حبیب نے یہ فرمایا کہ نانا جان کو چاہیے کہ اپنے نواسے کی زبان چوسے؟ بولیے، کبھی سنے ایسی حدیث؟ اچھا، علماء کرام میں سے کسی سے، مشائخین سے سنے؟ کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا خود اپنا عمل ہے۔ اور بظاہر آپ بولو زبان کو چوسنا اور زبان کو چوسانا، حبیب زبان دے رہے ہیں، کیوں؟ مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں، میرے بیٹے آج میری زبان کو تم چوسو، کربلا میں تمہاری زبان کو پیاسا رہنا پڑے گا، اور وہاں حرف شکایت اس زبان پر آنا نہیں ہے میرے بیٹے۔ یا زبان چوسا رہے، میرے بیٹے آج میری زبان چوسو، کل تمہیں اپنے شہزادے کو اپنی زبان چوسا کر سیراب کرنا ہوگا۔ کربلا میں میرے اہل بیت تمہیں فرات کا پانی سیراب نہیں کرے گا، اسی لعاب دہن کی برکت وہاں سیراب کرے گی، ورنہ کوئی بھوکا پیاسا میدان میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے دندناتا ہوا نہیں آتا، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، اعضاء کے اندر اضمحلال آ جاتا ہے۔ مگر یہ شہزادے دیکھو، وطن سے دور ہیں، تکلیفوں سے چور ہیں، اور پھر پانی سے بھی ان کو دور رکھا گیا، کھانے کی چیزوں سے دور رکھا گیا، اور پھر یہ کہ مسلسل یلغار ہو رہی ہے، خوف اور ہراس کا عالم ہے، مگر کسی کے عزم کے اندر ادنی درجے کی جنبش بھی نہیں آتی ہے۔
کسی کے پاؤں کے اندر کہیں پر بھی کوئی لغزش نہیں آتی ہے.